یعنی بندہ آپ کو دیکھے گا کہ اس کا تو BMI 23 ہے لیکن پھر بھی فیٹی لیور ہے. ہمارے فیٹس زیادہ ہے. ہمارا موٹاپا یہ ہے کہ ہمارا پیٹ نکل آتا ہے, تھوڑا سا وزن بڑھتا ہے. نان اوبیس فیٹی لیور کہتے ہیں. اس کی مین وجہ جو ہے وہ ہمارے لائف سٹائل میں جو چینج آیا ہے, ہم نے ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیا ہے, جو ہیلدی ایکٹیویٹیز سپورٹس سے وہ چھوڑ دیے ہیں. کون سی علامات ہیں جس میں ان کو شک ہونا چاہیے اور فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ تو علامات تو ڈائریکٹ کوئی بہت نہیں ہے. کوئی خاتون ہے اور اس کا وزن 70 کلو سے زیادہ ہے, یا مرد ہے اور اس کا وزن 80 کلو سے زیادہ ہے, انلیس اینڈ انٹل کہ وہ 6 فیٹ پلس ہے, تو اس کو وری کرنا شروع کریں, اس کو چیک کرنا چاہیے. ہر ڈائبیٹک پیشنٹ کو اپنا الٹرا ساؤنڈ, ہیپیٹائٹس بی سی کی اسکریننگ, لیور فنکشن ٹیسٹ یہ ضرور کرنے چاہیے کہ اگر اس کو فیٹی لیور ہے, اگر اس کو لیفٹیز ڈی رینج ہے یا ہیپیٹائٹس بی سی, تو ابھی سے ان کو اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے. صرف شوگر کنٹرول نہیں ہے, اوور آل امپروومنٹ چاہیے. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کو ولسن فارماسیوٹیکلز کی جانب سے آج کے پروگرام بالکاس میں خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں ڈاکٹر زاہد, آپ کا میزبان. ولسن فارماسیوٹیکل جیسے نام سے ظاہر ایک دوا بنانے والی کمپنی ہے, اور معیاری دوا بنانے کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ صحت سے متعلق جو آپ تک انفارمیشن پہنچائی جائے تاکہ آپ ایک صحت مند زندگی گزار سکیں. اس کے لیے جو ہمارا ڈسکشن جس ٹاپک پہ ہوگا وہ ہے فیٹی لیور ڈیزیز, جس کا مطلب یہ ہے کہ لیور کے اندر چربی کا زیادہ ہو جانا. اچھا, ہمارے ساتھ آج اس پہ ڈسکس کرنے کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر صالح, ورکنگ ان شفا ہاسپٹل. ہی از اے پریزیڈنٹ آف PSSLD اینڈ اسپیشلٹی ان لیور ٹرانسپلانٹ اینڈ لیور ڈیزیزز. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ پہلا تو کوشچن یہ ہے کہ یہ بہت کامن ہو گیا ہے لیور, فیٹی لیور. ایک زمانے میں فیٹی لیور سے ان لوگوں کو ہوتا تھا جو شراب پیتے تھے, لیکن کچھ عرصے سے, کچھ دہائیوں سے یہ دیکھا گیا کہ جو شراب نہیں پیتے ان کو بھی ہونے لگا. اس کا نام ڈفرینٹ ہے. تو یہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہوئی ہے, کیا وجوہات ہیں کہ وہ لوگ جو شراب نہیں پیتے ان کو بھی فیٹی لیور ہونے لگا؟ دیکھیں, فیٹی لیور کی جیسے آپ نے بتایا مینلی الکوہول بھی ایک سگنیفیکنٹ رہی ہے. ہاؤ ایور میٹابولک ڈیزیزز بھی ہیں, کچھ انفیکشن ایون ہیپیٹائٹس سی جیسے وائرس سے وہ بھی فیٹی لیور کر سکتا ہے. سو اس کے علاوہ بھی کافی سارے ڈیزیزز ہیں, اور کچھ انبارن ایررز آف یا جو میٹابولزم کے ہیں اس کے تھرو بھی ہو جاتے ہیں. لیکن جو یہ والی چیز ہے جس کو ہم نان الکوہولک فیٹی لیور ڈیزیز کہتے رہے ہیں, اور آج کل ہم اس کو میٹابولک ڈسفنکشن ایسوسیٹڈ فیٹی لیور ڈیزیز یا میٹابولک ڈسفنکشن ایسوسیٹڈ اسٹیٹوٹک لیور ڈیزیز. اس کا مطلب یہ ہے کہ باڈی یعنی کوئی اور بیماری نہ ہو, یعنی لیور کی کوئی اور بیماری نہ ہو, اور ان لوگوں کو میٹابولک ڈسفنکشنس ہو رہی ہے جس کا میٹابولک سنڈروم کے ساتھ ہے. اور اسی کے تھرو اس کو تھوڑا واضح کریں گے میٹابولک سنڈروم کیا ہے؟ اچھا, میٹابولک سنڈروم کے کچھ کمپوننٹس ہیں. اب جیسے سمپلسٹی کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس میں وزن آ جاتا ہے BMI کے تھرو یا ادروائز, اسی طرح سے ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے, اسی طرح سے انسولین ریزسٹنس ہے, اور اسی طرح سے جو ہے نا جو لپڈ پروفائل ہے ہمارا, یا جو فیٹی فیٹس ہوتے ہیں بلڈ میں, تو اسی انہیں کمپوننٹس کے موجودگی میں میٹابولک سنڈروم کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اگر کسی کو فیٹی لیور الٹرا ساؤنڈ پہ یا انسیڈنٹلی آ گیا, اور میٹابولک سنڈروم کے جو 5 میں نے وہ گنوائے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ میٹابولک ڈسفنکشن ایسوسیٹڈ لیور ڈیزیز ہو گیا, اسٹیٹوٹک لیور ڈیزیز. میفلڈ جو ایشیا پیسیفک ہے وہ 2 کہتے ہیں, امریکن یا ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ 1 کہتا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی کوئی بھی بندہ جس کا وزن زیادہ ہے, اور ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, 2 امپورٹنٹ چیزیں. ایک تو وزن کا ہے کہ ہمارا جو BMI ہے یا ہمارا جو موٹاپا ہے یا اوور ویٹ ہے وہ ڈفرینٹ کٹ آف سے دین دا ویسٹ. ہمارا 23 یا 23.5 تک نارمل ہے. اچھا, اس سے زیادہ ہوگا تو یس 25 تک ہمارا اوور ویٹ چلا جاتا ہے, اور 25 آنورڈ ہماری اوبیسٹی ہے, اور ہماری جو ہے نا 30 کراس کرے تو گریڈ 2 اوبیسٹی ہے. ہمارا اس سے آگے پھر نہیں ہے, ان کے تو ڈفرینٹ کرائٹیریا ہے. تو ہماری جو اوبیسٹی ایشین پاپولیشن کی ہے وہ بہت جلدی ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ڈفرینٹ تو ہیں اس میں. وجہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ایون جو افریقن امریکنس ہیں ان کے جو
37 کے BMI پہ جو میٹابولک ڈسفنکشنز دیکھے جا رہے تھے یا جو ان کی پیچیدگی آتی ہے وہ ہمارے 27 BMI پہ ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے بھی زیادہ ایک اور پریشانی ہے کہ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں نان اوبیس فیٹی لیور ڈیزیز. اچھا یہ بھی ہے. یعنی بندہ آپ کو دیکھے گا کہ اس کا تو BMI 23 ہے یا 23 سے کم ہے, 22.5 ہے, لیکن پھر بھی فیٹی لیور ہے, اور کوئی اور ایسی ڈیزیز نہیں جس پہ ہم اس فیٹی لیور کو ایکسپلین کریں. یعنی ولسن ڈیزیز نہیں ہے, ہیپیٹائٹس سی نہیں ہے, یا کوئی میٹابولزم کے اور ایشوز نہیں ہیں, لیکن اس کی وجہ ایک ہے کہ ہمارے جو ہے نا سارکوپینیا. وجہ جو آپ نے پوچھے کیوں زیادہ ہو, سارکوپینیا کیا ہے؟ سارکوپینیا مینس کہ ہم اچھا جو ہماری باڈی کی کمپوزیشن ہے نا, یہ مطلب بونس ہیں, فیٹس ہیں, مسلس ہیں, فلیش ہے. اب جیسے 1 کلو کا آپ نے مکس مٹھائی کا ڈبہ لیا, اب وہ کلو تو ایک ہے, پر اس میں جو ہے نا گلاب جامن کتنے, رس گلے کتنے, برفی کتنی, باقی چیزیں کتنی ہیں, تو یہ کمبینیشن سے اوور آل تو آپ کہتے ہیں کلو ہے, لیکن وہ ایسے چیزیں ڈال دے گا کہ وہ آپ کو نقصان کلو سے بھی زیادہ ہوگا. کہنے نقصان نہیں, لیکن انہوں نے جو ہلکی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو سستی پڑتی ہے وہ زیادہ ڈال دی, جو ان کو مہنگی پڑتی ہے وہ کم ڈال دی. صحیح. اب اس کے مطابق جو ہے, تو اسی طرح سے تو کمپوزیشن ہے نا سر, کہ فیٹس ہمارے فیٹس زیادہ ہے بنسبت اس کے. اچھا پھر ہمارا جو موٹاپا ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. ہمارا موٹاپا یہ ہے کہ ہمارا پیٹ نکل آتا ہے, تھوڑا سا وزن بڑھتا ہے, ہمارے کسی کا بھی شولڈرز جو ہے نا وہ چھوڑے تو نہیں ہیں. یہ ہمارا ایشو ہے مینلی کہ جی ہمارا جو ہے نا, تو ہم اس کو لین نیش کہتے تھے یا نان اوبیس فیٹی لیور کہتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں ایک بڑا آپ کیا, اور اس کی مین وجہ جو ہے وہ ہمارے لائف سٹائل میں جو چینج آیا ہے. ہم نے پیدل چلنا چھوڑ دیا ہے, ہم نے ایکسرسائز کرنا چھوڑ دیا ہے, جو ہیلدی ایکٹیویٹیز اسپورٹس سے وہ چھوڑ دیے ہیں, اور ہمارا جو ڈائٹ ہے وہ آلموسٹ ویسٹرنائز ہو چکی. جی. تو ہم نے چیزیں ان کی شروع کر دی, جینس ہمارے ڈفرینٹ ہیں اور کام ہمارے اور بھی عجیب ہے. اور جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں واک کرتے ہیں وہ نہیں ہم کرتے, وہ ہم کرتے نہیں ہیں. اچھا اس کی علامات جیسے آپ نے بتائی, اگر چند ایک دوبارہ بتا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کون سی علامات ہیں جس پہ ان کو شک ہونا چاہیے اور فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. دیکھیے سر, ہم اس کو ایٹ ٹائم سائلنٹ ڈیزیز یا سائلنٹ کلر بھی کہتے ہیں, بیکاز یہ لانگ ٹرم میں نقصان پہنچاتا ہے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ جی اس نے کیا کہ جب تک لیور کو سکڑاؤ نہ آ جائے. تو علامات تو ڈائریکٹ کوئی بہت نہیں ہیں. ہاں اگر کسی بندے کا, جیسے میں ایک بات بتا دوں کہ اگر کوئی خاتون ہے اور اس کا وزن 70 کلو سے زیادہ ہے, یا مرد ہے اور اس کا وزن 80 کلو سے زیادہ, انلیس اینڈ انٹل کہ وہ 6 فیٹ پلس ہے, تو اس کو وری کرنا شروع کریں, اس کو چیک کرنا چاہیے. اسی طرح سے جتنے بھی جیسے ہائپرٹینسو پیشنٹ ہیں جن کے فیٹس کے ایشوز ہیں, ڈائبٹیز خاص کر, بیکاز ہمارے جو انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ڈائبٹیز کی پریویلنس ہے. اور ہر ڈائبٹک پیشنٹ کو اپنا الٹراساؤنڈ, ہیپیٹائٹس بی سی کی اسکریننگ, اور بیکاز ہیپیٹائٹس بی اور سی کی ایسوسیشنس ہے وائرسز کے ساتھ, اسی طرح سے لیور فنکشن ٹیسٹ یہ ضرور کرنے چاہیے کہ اگر اس کو فیٹی لیور ہے, اگر اس کو لیفٹیز ڈی رینج ہے یا ہیپیٹائٹس بی سی, تو ابھی سے ان کو اس طرف بھی دھیان دینا چاہیے. صرف شوگر کنٹرول نہیں ہے, اوور آل امپرومنٹ چاہیے. تو یہ جو ہے نا علامات ظاہر ڈائریکٹ نہیں ہے جب تک کہ مرض بہت ڈیلے نہ ہو جائے. انڈائریکٹلی کسی اور امراض کے ساتھ یا انسیڈنٹلی ویزا پرپس کے لیے ALT ہو گیا, اسکریننگ کے لیے ہو گیا, کسی نے ایک اور الٹراساؤنڈ کرنا تھا اس پہ بھی فیٹی لیور. ایک بات میں جو پبلک کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں سونوگرافرز ایک بات کرتے, اور فیٹی لیور یہ تو ہر ایک کا ہوتا ہے. اور بابا اگر ہر ایک کا بھی ہے لیکن نارمل تو نہیں ہے نا. جہاں یہ ڈیسیجن پہلے سونوگرافر کا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہاں میرے خیال میں اگر فیٹی لیور آیا تو اس کو ضروری نہیں کہ ہر بندہ ایک لیور فزیشین کے پاس جائے یا ایک گیسٹرنٹرولوجسٹ کے پاس جائے. وہ کوئی بھی ڈیسنٹ جنرل پریکٹیشنر جو لوکل ہے اس کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں. اسی طرح سے جو ہے جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہے, بیکاز میجورٹی پیشنٹ تو یہ لوگ دیکھتے ہیں, تو ان کے پاس جائیں. اسی طرح سے ڈائبٹالوجسٹ کو, کارڈیالوجسٹ کو, نیفرولوجی گردے کے ڈاکٹرس کو, بیکاز یہ تو جو فیٹ جو لیور ہے نا یہ ایٹ دا سینٹر اسٹیج پہ ہے. سارے جو فیٹ سے ریلیٹڈ اور وزن سے ریلیٹڈ, اوبیسٹی سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں, اور جس کا وزن زیادہ ہے, موٹاپا ہے, وہ تو ضرور یہ کام اپنے اسکریننگ کریں. تو ایک تو انسیڈنٹل ڈائگنوسس ہو گیا کہ کوئی اور ٹیسٹ کروایا, کسی اور وجہ سے الٹراساؤنڈ کروایا تو نظر آ گیا.
اگر کوئی کمپلین ہو آپ جو آپ جانتے ہیں تو اس کو آپ ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں, کون سے ٹیسٹ کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, کمپلینٹ ہے یا نہیں ہے, جب ہمیں شک پڑتا ہے یا ہم اپنے اسکریننگ کرنا چاہتے ہیں یا کسی ALT بڑا ہوا نظر آیا, تو فیٹی لیور کے لیے تو سوفسٹیکیٹڈ چیز ٹیسٹ بھی اویلیبل ہے, لیکن سمپل الٹرا ساؤنڈ بھی ایک ہو سکتا ہے. اب یہ جو الٹرا ساؤنڈ ہے اس میں تھوڑا سا ہچ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب ایک خاص لیول سے فیٹس بڑھتے ہیں نا سر, تب اس پہ نظر آتے ہیں. تو یہ ارلی فیٹی لیور ضروری نہیں کہ پک کر لیں. اب اس کے لیے یہ ہے کہ جی اگر آپ کے LFTs رینج ہیں تو پھر ہمیں اسپیشل ٹیسٹوں پہ جانا پڑے گا, جیسے شیئر ایلاسٹوگرافی یا فائبرو اسکین ہے. اس کے ساتھ ایک اسپیشل طریقے سے ہم ایک پروگرام کے تھرو جو ایٹینویشن پیرامیٹر ہے وہ کنٹرول فائبرو اسکین کے ساتھ کیپ کہلاتا ہے, دوسرے کے ساتھ یو گیپ کہلاتا ہے. پھر ہم ایگزیکٹلی لیور کو کوانٹیفائی کسی حد تک کر سکتے ہیں. ویسے تو نیکسٹ جو چیزیں ہیں وہ MRI اور یہ چیزیں ہیں, لیکن وہ ضروری نہیں ہوتا. مطلب 95 to 99% کام ہمارا الٹرا ساؤنڈ پلس فائبرو اسکین, شیئر ایلاسٹوگرافی اور اس کے ساتھ کیپ یا یو گیپ کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ جی فیٹی لیور ہے یا نہیں ہے. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس سے لیور کا سیروسس ہو سکتا ہے. آپ تو ایک تو بتائیے سیروسس کیا ہے, اور اس کے علاوہ اور کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہے اگر علاج نہ کرا جائے؟ اچھا, لیور کو جب بھی ڈیمیج ہوتا ہے, وہ انفلیمیشن جب ہوتی ہے تو اس کے بعد سکارنگ ہوتی ہے. ہم جیسے کہتے ہیں کٹ لگتا ہے ادھر ایک سکار بنتا ہے, اسی طرح سے لیور میں بھی ایسا ہوتا ہے. اور یہ انفلیمیشن کا مطلب جیسے ہم سوزش کہتے ہیں, پر یہ جگر کی گرمی نہیں ہے. بیکاز جگر کی جو گرمی کو ہم عام زبان میں لیتے ہیں تو بدقسمتی سے پھر ہوتا یہی ہے کہ ہم اس کے ٹھنڈی چیزیں پینا شروع کرتے ہیں, مشروبات لیتے ہیں, اور ایگزیکٹلی اپوزٹ کرنا ہے, بیکاز اسی سے تو فیٹی لیور بڑھتا ہے. تو یہ جتنے بھی شوگری ہے خاص کر چیزیں ہیں, فرکٹوز کنٹیننگ چیزیں ہیں. اچھا, پھر فروٹس کھانے ہیں, فروٹس کے جوسز نہیں لینے, سو دیٹ کہ اینڈ ایٹ ٹائمز ہم جس طریقے سے فروٹس جوس بھی لے رہے ہیں وہ ہول فروٹ جوس نہیں ہوتا, فروٹ شوگرز ہوتا ہے جو کہ فرکٹوز بہت زیادہ اس میں ہوتا ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ ہیلپنگ رادر. بلکہ وہ جو فروٹ جوس پیک میں ملتے ہیں وہ تو فروٹ کے جوس ہی نہیں ہوتے, وہ تو شربت ہوتا ہے سیدھا سیدھا. اچھا سر, جو ملتے ہیں وہ تو کیمیکلز سے ہوتے ہیں, اور کسی بھی اس پہ سکروز بھی نہیں لکھا ہوتا ہے, شوگر لکھا ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں کون سا شوگر ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ. ریسرچ سے تو اب یہ ڈاکٹر صاحب بات ثابت ہوئی کہ شوگر جو ہے یہ تو زہر ہے ہر کے لیے. دیکھیں سر, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جی کتنی مقدار میں ہمیں ایک چیز چاہیے. اچھا, ہمارے باڈی یوز کرتا گلوکوز ہی کو ہے, لیکن کیا ہمیں ڈائریکٹ گلوکوز چاہیے؟ نہیں, ہم اس کو باڈی ہماری جو ہے ہمیں کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس چاہیے. تو کمپلیکس کاربوہائیڈریٹ جیسے سبزیاں ہیں آپ کھائیں جتنے چاہیں, فروٹ سے کھائیں جتنے چاہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو وہ پرابلم نہیں ہے. ہمیں اگر ریفائنڈ شوگر جیسے یہ جو سویٹس ہوتے ہیں, اچھا بیکری آئٹمس سویٹ ہاؤسز کے نوٹوریس ہیں انفارچونیٹ, کیلوریز وائز بھی اور شوگر کانٹینٹس وائز. نیوٹرینٹس تو ہوتے ہی نہیں اس میں. کہنے کا مطلب یہ ہے نا کہ جی اسی طرح سے جو تلی ہوئی چیزیں, اور خاص دیکھیں اگر آپ نے فش فرائی کھاتے ہیں بنسبت اس کے کہ اگر آپ ایک سموسہ کھاتے ہیں. اچھا, میں ایک بات بدقسمتی سے کہنا چاہتا ہوں, ہر وہ بندے جو ایکسرسائز کرتے ہیں, اچھا یہ جو ہوتا ہے نا کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے, اف یو کین برن اٹ, اگر آپ اس کو خرچ کر رہے ہو تو پرابلم ہے ہی نہیں. باڈی میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس کو مسلز میں بھی چینج کر سکتے ہیں, باقی میں بھی فیٹس, اگر جو ہمارے سے ایکسس ہے وہ از اے فیٹ اسٹور ہوتا ہے انفارچونیٹلی, ٹھیک ہے نا, جو ہمارے سے ایکسس ہے وہ فیٹ کے طور پہ ہے. تو اگر ایک مزدور بندہ ہے جو ہل چلاتا ہے, جو کدال چلاتا ہے, جو ٹرک بھرتا ہے, وہ کچھ بھی کھائے ایز لانگ ایز اس کا پیٹ نہ نکلے. ہمارا جو ویسٹ ٹو ہپ ریشو ہے نا, یہ مینٹین ہونا چاہیے. ہمارا ویسٹ ہونا چاہیے ہپ بڑا, ہمارا الٹا ہے. تو ویسٹ ٹو ہپ ریشو, اگر ہمارے کندھے چھوڑے ہو جائیں پرابلم ہی نہیں ہے, ہمارا پیٹ نکل آتا ہے. اور میں اکثر اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ اپنے مسجد کے امام کو بول دیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سیدھے, تو بینڈ ہوئے بغیر سیدھے کھڑے ہوں اور نیچے دیکھیں. اگر آپ کو اپنے پنجے نظر آتے ہیں تو ٹھیک ہے, تو آپ ٹھیک ہیں. اگر آپ کو پنجے نظر نہیں آتے تو آپ غور کریں. بڑا اچھا ٹیسٹ ہے اوبیسٹی کا. اور میرے خیال میں یہی, بیکاز یہ آپ کی جو ہے نا یہ ٹرنکل اوبیسٹی یا جو سینٹرل اوبیسٹی ہے, اسی کا سب سے اچھا ٹیسٹ ہے, بیکاز ہمارا ایک دم پیٹ نکل. پھر اگر کوئی شلوار قمیض پہنتا ہے تو وہ دیکھیں کہ جب وہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے کیا اس کے جو آگے والا دامن ہے وہ اس کے تھائز کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اگر وہ نہیں ٹچ ہوتا اور اس کا دامن اس کا آگے جا رہا ہے تو اس کا مطلب پرابلم ہے.
اچھا سیروسس کی آپ نے بات کی, سیروسس اگر ہو جائے اور کوئی شخص اگنور کرے اس کو, علاج نہ کروائے, پھر بہت سے لوگ نہیں کرواتے, اس کے بعد نیکسٹ اسٹیج کیا ہوتی ہے؟ اچھا دو چیزیں ہیں سیروسس پہ جانے سے پہلے. یہ انفارچونیٹلی ون آف دا فیو ڈیزیزز اور بھی ہیں کہ سگنیفیکنٹ سیروسس یا ڈیکمپنسیٹڈ سیروسس میں جائے بغیر فیٹی لیور سے جو مسئلے ہو رہے ہیں, یا خاص کر میٹابولک ڈسفنکشنز ایسوسیٹڈ اسٹیٹوٹک یا فیٹی لیور ڈیزیز جو ہے, اس میں ہیپیٹوسیلولر کارسینوما جو جگر کے کینسر ہے وہ ڈائریکٹ بھی ہو سکتا ہے, جیسے ہیپیٹائٹس بی ڈائریکٹ کر سکتا ہے. جی جی. تو یہ ان میں سے ایک ہے. تو یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جی اگر انفلیمیشن چلتی رہتی ہے تو سکارنگ ہوئے گی. اب ہم سیروسس پہ آتے ہیں, جب سکارنگ ہوئے گی تو اس میں فائبروسس آئے گی. اب جب فائبروسس آئے گی تو وہ پھر اس کے سٹیجز ہیں. پھر ایک سٹیج آ جاتا ہے کہ جس کو ہم سیروسس کہتے ہیں کہ ناڈیولز بن جاتے ہیں. اب لیور میں جو ریجنریشن تو ہو رہی ہوتی ہے لیکن وہ ڈس ارے میں ہوتی ہے, تو وہ ناڈیولز بن جاتے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں, ہمارے مختلف ویسلز پہ زور پریشر ڈالتے ہیں, تو اس کو ہم پورٹل ہائپرٹینشن کہتے ہیں. کچھ اس کے جو سنتھیٹک فنکشنز ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں بیکاز لیور کیپیسٹی کم ہو جاتا ہے, البیومن لو ہو جاتا ہے. جیسے سمپل ایک پروتھرمبن ٹائم ہم دیکھتے ہیں وہ بڑھ جاتا ہے, اسی طرح سے بلروبن بڑھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن یہ تو وہ چیزیں جب چیزیں ایڈوانس ہونے لگتی ہے بیکاز جگر کی کیپیسٹی کافی ہے, ٹھیک ہے, ریجنریشن بھی ہوتی ہے. لیکن اگر دیکھیں نا, لوگ اکثر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ تو 25-30% بھی لیور ہو تو شاید پورا بن جاتا. میں نے کہا ہاں بن سکتا ہے, لیکن ڈیزیز لیور نہ ہو تو. جیسے گلاب کا ایک پودا ہے, اگر اس کا ایک ٹہنی چھوٹا سا بھی آپ لے لیں, 4 انچز بھی لے لیں, اگر وہ ہیلدی ہے, آپ اس کو انوائرمنٹ دے دیں تو وہ پورا پودا بن جائے گا. لیکن اگر آپ کا ایک سوکھنے پہ آیا ہوا پودا ہے, اس کا پورا بھی کاشت کر لے تو وہ نہیں اگے گا. اسی طرح سے تو جب سیروسس بڑھنے لگتا ہے, پورٹل ہائپرٹینشن آتی ہے, کوئی بھی سیروسس ہو جائے کسی وجہ سے بھی, کینسر بھی آئے گا بدقسمتی سے, سب میں تو نہیں اگر جس میں آئے گا تو جب آ جاتے پھر واپس ہی تو ممکن نہیں ہے نا. اسی طرح سے پیٹ میں پانی پڑنا, خون کی الٹیاں آنا, غنودگی بے ہوشی ہونا, کمزوری, ایبسنٹزم, کام کا نہ کرنا, پرفارمنس سٹیٹس خراب ہونا, اسی طرح سے گردے پہ اثر ہونا. آپ یقین کریں ہر چیز پہ اس کا اثر ہے, ہارٹ سے لے کے لنگس سے لے کے جو بھی وائٹل آرگنز ہیں ان سب کو یہ پریشان کرتا ہے. اور پھر ہمارا جو ہے نا بدقسمتی سے پھر ہمیں ان کو کہتے ہیں کہ جی ان کو لیور ٹرانسپلانٹ کی بدقسمتی سے اب ضرورت پڑے گی بیکاز آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں آپ؟ اچھا ٹریٹمنٹ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے نا کہ ہم اپنے کھانے پہ دھیان دیں. ہم کیا کھا رہے ہیں, کتنا کھا رہے ہیں, ہمیں کتنے کی ضرورت ہے. اچھا ہم خرچ دے, بینک بیلنس ہے سر, بینک اکاؤنٹ ہے, اس سے نہیں کم ہوتا یا بڑھتا کہ آپ کتنا اس میں ڈالتے ہیں, اس سے فرق پڑتا ہے نکالتے کتنے ہیں. تو آپ کا خرچہ کتنا ہے اس کو ان بیلنس رکھے. سب لوگ انجوائے کرتے ہیں, کھانا ضرور کھانا چاہیے, لیکن ایکسرسائز اور نظر رکھیں. اگر میں نے ایک وقت میں تھوڑا زیادہ کھا لیا تو اگلے وقت میں کم کھا لو. پھر یہ ہے کہ جی یہ 3 مرتبہ کے یا 4 مرتبہ کے کھانے جو ہیں یہ شاید اگر آپ کو ایک خاص بیماری ہے نہیں جس میں ہم خود بتاتے ہیں کہ آپ زیادہ مرتبہ لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیں, تھوڑا تھوڑا, تو آپ کو نہیں 2 مرتبہ کا کھانا انف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے ہر لحاظ سے یہ انف ہے اس جو ہے نا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو تھوڑے بہت یہ جو آپ گیپ دیتے ہیں تو باڈی اپنے آپ کو کچھ ریپیئر بھی کرتی ہے اور چیزیں بھی ان چیک رہتی ہیں, بیکاز ایکسیس چیزیں جو ہیں وہ فیٹس میں جمع ہوں گے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کھانے پہ دھیان دیں, کیا کھا رہے ہیں, کتنا کھا رہے ہیں, 1. سیکنڈ, کتنی مرتبہ کھا رہے ہیں, کتنی کی ضرورت ہے. 2, آپ نے نیکسٹ چیز کرنے فزیکل ایکٹیویٹی. مسلز بلڈ ہوتے ہیں ایکٹیویٹیز. دیکھیں نا آپ نے باڈی بلڈرز کو دیکھا ہوگا, دھوکے ایسی چیزیں نہیں استعمال کرنی جس سے آرٹیفیشلی باڈی بلڈنگ ہو, لیکن اگر آپ نے اپنی آپ کو فٹ نہ کرنا ہے تو آپ کھانا کھائیں اور اس کو خرچ کریں, وہ مسل بلڈنگ ہوئے گی. جی جی ٹھیک ہے, اینڈ یہی کرنا ہے. تو ایکٹیویٹی ایکسرسائز, اور اس میں سے یہ بھی ہے کہ واک جاگنگ بھی کریں. اسی طرح سے جو ہے نا اسٹریچنگ ایکسرسائزز ہے, ریزسٹنس ایکسرسائزز یہ ضرور کریں. اچھا کچھ لوگوں کو وزن زیادہ ہوتا ہے تو اگر وہ ٹریڈ مل پہ یا واک یا اس میں پریشانی ہوتی ہے تو وہ جو ایکسرسائز کی جو سائیکل والی جو وہ ہوتی ہے وہ کام کریں. سوئمنگ سب سے خوبصورت جو ہے نا, اگر جس فیسلٹی اویلیبل ہے تو کر سکتے ہیں. تو یہ 2 کارنر سٹون ہے کہ لائف سٹائل چینج کریں. اس کے علاوہ پھر دوائیں آتی ہیں, پھر یہ بھی آتی ہے کہ آپ کو اور کیا بیماریاں ہیں, ڈائبٹیز ہے کہ نہیں ہے, ہائپر ٹینشن ہے کہ نہیں ہے, فیٹس زیادہ ہے کہ نہیں ہے, دل کے امراض ہے کہ نہیں ہے, گردے کے امراض ہے کہ نہیں. پھر کمپلیکس ہو گیا. اب پھر ہم ایسی دوائیاں چنتے ہیں کہ جو لیور کے لیے مفید ہو اور ادھر بھی کام کرے تاکہ پالی فارمیسی نہ ہو.
اور اس طرح کے اب میڈیکیشنس ہیں, ہم وداؤٹ گوئنگ ان ٹو دی ڈیٹیل آف انڈیویجول میڈیکیشنس بیکاز وہ بیانڈ دا اسکوپ ہو جائے گا, اور وہ ہر پیشنٹس جو ہے ایسا نہیں کہ وہ میں ایک دوائی کا نام لوں اور کوئی شروع کریں, وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے جو اس کے لیے جب آپ دوائی کی ضرورت پڑے گی سر تو آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے کسی بھی ایک رجسٹرڈ پریکٹیشنر کے ساتھ جو ہمارے ملک کے مطابق ہیں. اسی طرح سے پھر ویٹ کم کرنے کی بھی دوائیاں بھی ہیں. اچھا, اسی طرح سے پروسیجرز بھی ہیں جس میں انڈوسکوپک پروسیجرز بھی ہیں, جس میں سرجری بھی شامل ہیں, یہ سارے اویلیبل ہیں ہمارے لیے. اسی طرح سے جو ہے نا یہ جو فائبروسس ہوتی ہے یا جو اندر انفلیمیشن ہے, اس کو کم کرنے کے لیے بھی ابھی دوائیاں اب جسٹ ہمارے تک بھی انشاءاللہ پہنچ گئی ہیں, بلکہ پہنچ رہی تھی ابھی پہنچ گئی ہیں, تو یہ بھی اویلیبل ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر ایک شروع کا سٹیج ہے اس میں بھی دوائی چاہیے, بالکل نہیں چاہیے. آپ اپنے لائف سٹائل چینجز کریں. یہ جو کھانا ہے نا اس کے ساتھ مشقت لکھی گئی ہے, یا اس کے کمانے کے لیے مشقت کرنی ہے یا اس کے ہضم کرنے کے لیے مشقت کرنی ہے. سیروسس اگر شروع ہو جائے ریورس ہو سکتا ہے ارلی سٹیج میں, ریورس ہو سکتا ہے ٹریٹمنٹ. دیکھیں سیروسس کے دو پارٹ, کچھ چیزیں ریورس ہو جاتی ہیں, اٹس ناٹ دیٹ فکسڈ. اگر پورٹل ہائپرٹینشن آ جائے پھر مسئلے ہیں, لیکن ایون دین بیکاز اے سیلف پرپیچویٹنگ سیلف پروگریسنگ ڈیزیز, بٹ ایٹ ٹائمس کیا ہوتا ہے کہ آپ اسٹیبلائزیشن تو کر سکتے ہیں, ڈیزیز پروگریشن کو سلو ڈاؤن تو کر سکتے ہیں. جو کام 1 سال میں ہونا تھا آپ اس کو 3 سے 5 سال پہ لے جائیں, بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ کرنا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. ناظرین, آپ نے سنا اور دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے فیٹی لیور کے بارے میں اتنی اچھی ڈیٹیل بتائی آپ کو. تو چند جو آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ فیٹی لیور بظاہر ایک خاموش بیماری ہے. انیشیلی اس کی کوئی سمٹم نہیں ہوتی, پتہ نہیں لگتا. بعض دفعہ کوئی ٹیسٹ کراتے ہیں تو پتہ لگتا ہے فیٹی لیور ہے. اگر نظر آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سیدھا حل یہ ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر سے ملیں, گیسٹرولوجسٹ سے ملیں, اور وہ جو مشورہ دیتے ہیں وہ دیں. اس لیے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ اگر ہم اس کا علاج نہیں کراتے تو یہ نیکسٹ اسٹیج میں جب جاتی ہے تو فائبروسس, جس کو لیور کا سیروسس کہتے ہیں, لیور شرنک اور چھوٹا ہو جاتا ہے, اس کی اور کمپلیکیشن ہوتی ہے. وہ اس میں بھی کنٹرول نہ کریں تو پھر خدا نخواستہ لیور کینسر ہو سکتا ہے. تو یہ بظاہر تو ایک خاموش بیماری سے اسٹارٹ ہوتی ہے, لیکن اس کی کمپلیکیشن بہت سیریس ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے مشورے سے آپ بہت سی چیزیں سیکھی ہوں گی. اور اگر کبھی آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے, عام طور پہ LFT کراتے ہیں, ڈاکٹر کہتا ہے جی LFT سے لگ رہا ہے آپ کو شاید فیٹی لیور ہے, تو اس کو ایسے نہیں چھوڑ دینا. جب آپ کو تکلیف اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آگے کچھ نہیں ہوگا. تو فیٹی لیور بہت کامن ہے. اگر آپ کو ڈائگنوز ہوتا ہے تو پھر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اور وہ جو کہے گا اس کا علاج کریں گے, اور انیشیل اسٹیج میں کریں گے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا. تھینک یو ناظرین, السلام علیکم.